الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الخلق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه
يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما چونکہ بقبلہی حجاز شد از دیار بعید چونکہ بقبلہی حجاز شد از دیار بعید روند خلق بدیدارش از بسی فرسند کعبرا ہر دم تجلی برفزود کعبرا ہر دم تجلی برفزود ایز اخلاصات ابراہیم بود یا رب کرے وہ دل کے مدینہ کو جائے ہم خاک در رسول کو سرما لگائے ہم رگ رگ میں محبت ہو رسول عربی کی جنت کے خزائن کی یہی بے سلم ہے دیدن دہج مخد مکہ دارفات پڑے رہی سوال ورتکوما اللہم صل وسلم علی عبدک ورسولک ونبیک ونجیک محمد احمد وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه گرامی قدر بزرگان محترم اور معزز سامعین، حرمین شریفین کا ایک سفر اللہ تعالیٰ نے مقدر فرمایا ہے۔ اس مناسبت سے آپ کو بھی اسی گفتگو میں اور اس کے باغ و بہار میں سیر کرانا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے بڑے احسانات میں سے یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں ایمان اور اسلام نصیب فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان و کرم ہے، لہ الحمد والشکر علی آلائہ و نعمہ لا سیما علی نعمت الاسلام۔ اللہ تعالیٰ کے بڑے احسانات میں سے ہیں کہ اللہ نے ہمیں قبلہ کعبہ معلیٰ مکہ مکرمہ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر بلد طیبہ مدینہ منورہ سے لگاؤ اور عقیدت نصیب فرمائی ہے۔ ویسے بھی کچھ لوگ ہیں جو مدینہ مدینہ کرتے ہیں، لیکن ان میں توحید نہیں ہے اور سنت نہیں ہے، اور وہ شرک اور بدعت سے لت پت ہے، اس لیے انہیں مکے اور مدینے سے کچھ فیض نہیں ہوگا۔ مکے میں بھی لوگ تھے، انہیں ابو جہل کہتے ہیں،
اور مدینے میں بھی کچھ لوگ تھے انہیں منافقین کہتے ہیں۔ ابھی میں نے جو خطبے میں آیت پڑھی سورہ فتح کہ دوسرے رکوع کی بلکہ تیسرے رکوع کی ہم الذین کفروا، یہ مکے کے باشندے بھی کفار ہیں، وصدوکم عن المسجد الحرام، جو آپ کو حرم آنے نہیں دے رہے اور آپ کو یہاں عمرہ اور حج نہیں کرنے دے رہے۔ اور مدینہ منورہ کے متعلق ہے وَمِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ، کچھ منافق باہر ہے دیہاتوں میں، اور جو مدینہ میں ہے وہ سخت ترین ہے، نہایت ناکارہ اور خراب لوگ ہیں۔ اس لیے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ مسلمانوں کے ایمان اور اعمال کے مراکز ہیں۔ انبیاء علیہ الصلوات و تسلیمات کے ساتھ امت کا رشتہ وہ ایمان اور عمل کا ہے۔ ایمان کی وجہ سے عقید توحید پہ جمنا ہوتا ہے، ایمان اور توحید ایک چیز ہے، اور پیغمبر کی صداقت کی وجہ سے کہ پیغمبر صادق اور مصدوق تھے، اور جو پروگرام لے کے آئے وہ دنیا میں ہدایت کے لیے اور آخرت کے اندر نجات کے لیے کافی شافی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مشعل راہ بنانی ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ پیغمبر کی زندگی کو بہترین نمونہ بنائے، یعنی اپنی زندگی اسی سانچے میں ڈالے۔ پیغمبر کی زندگی بڑی منور تھی۔ لعمرو کا عمرن ہے عمرن، اے بقاؤ کا و حیاتو کا و عیشو کا، اے پیغمبر آپ کی عمر کی قسم، آپ کی زندگی اور سیرت کی قسم، انہم لفی سکرتہم یعمہون، یہ بدبخت لوگ جو اس کو سمجھتے نہیں، یہ بدترین قسم کی بے ہوشی میں مبتلا ہے۔ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کبھی پورے اسلام کی صداقت کے لیے پیغمبر کی زندگی کا وہ حصہ جو وحی سے پہلے گزرا ہے۔ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، میں زندگی کا اچھا خاصا حصہ تمہارے ہاں گزار چکا ہوں، اس زندگی پر کوئی اعتراض نہیں، کوئی انگلی نہیں اٹھائی گئی، کوئی حرف گیر پیدا نہیں ہوا، بلکہ اس زندگی کی تم قسمیں کھاتے تھے، اور اسی زندگی کی وجہ سے مجھے امین و صادق کہتے تھے۔ اب میرے پاس وحی آئی، قرآن نازل ہونے لگا، پوری امت کی ہدایت دی جانے لگی، سارے جہان کے جن اور انس کو مجھ پر ایمان لانے کا پابند کیا گیا۔ یا معشر الجن والانس وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اے جن اور انس بغیر ایمان کے چارہ کار نہیں، اور اے جن اور انس اس پیغمبر کی زندگی کے بغیر عبادت نہیں۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، صحابہ اور تابعین کی تفسیر ہے وحدوا ربکم،
عبادت تب معتبر ہوگی جب ایک اللہ کو ماننے والے بنو. صرف اللہ کو حاجت روا کہو، صرف ایک ہی اللہ کو مشکل کشا جان لو، صرف اس ایک اللہ کو غیب دان اور علام الغیوب مانو، عالم الغیب والشہادہ. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی عین توحید ہے، اور توحید میں سب سے بڑا درس جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سمجھنے اور اس کے ماننے کا ہے، کیونکہ اس کو سمجھا جائے گا تب جا کے اللہ کی وحدانیت دل و دماغ میں اترے گی. یہ ویسے میلاد کی باتیں کرتے ہیں، لیکن حقیقت سے بالکل دور واقع ہوئے ہیں. مولانا روم نے اس کو ذکر کیا ہے بڑے عجیب شان میں. وہ فرماتے ہیں ہر کسی بازن او شد یار من وزدرونی کس نجس اسرار من. دعوے تو بہت کرتے ہیں، اور مدینہ مدینہ اور میٹھا مدینہ اور پیارا مدینہ، لیکن مدینے والا جو سبق لے کے آئے، جو پیغام لے کے آئے، اعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ. شریک کس کو ٹھہرایا گیا تھا؟ قالت الیہود عزیر ابن اللہ، عزیر اللہ کے پاک پیغمبر. یہود نے عقیدت کے فساد کی وجہ سے خدا کا بیٹا کہنے لگے. وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، اور عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کے درجے تک پہنچانے لگے. ہمارے زمانے کے بدعتی مشرک محمد نور من نور اللہ کی دروغ گوئی میں لگا ہوا ہے. محدثین لکھتے ہیں احادیث التی رویت فی نور نبینا کلھا مکذوبۃ و مجعولہ. وہ روایتیں جو پیغمبر کے نور ہونے کی ہے سب جھوٹی اور جعلی ہے. الاثار المرفوعہ صفحہ 147. تمام معتبرات مقدمات اسماء الرجال بھرے پڑے ہیں. کیسے صحیح ہوگا؟ اللہ نور السماوات والارض، نور تو خدا ہے جس نے آسمان و زمین پیدا فرمائے، ان کو وجود دیا. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور. اللہ ہی تو ہے جو دین کا نور نصیب فرماتے. نورا نہدی بہ من نشاء، نور خالص قرآن کو کہا گیا ہے. قرآن مجید اور احادیث میں پیغمبر کے لیے نور کا لفظ نہیں آیا. قل انما انا بشر مثلکم، اس آیت پر انہیں ایمان لانا ہوگا. آپ کہے امر کا صیغہ، انما انا بشر مثلکم، ساری مؤکدات جمع، جملے اسمی واقع، جتنی تاکید ممکن تھی ساری ڈالی. آپ فرمائے میں بشر ہوں تمہارے جیسے.
یوحا الیہ، لیکن مجھے وحی آ رہی ہے، انما الہکم الہ واحد، کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اس آیت میں پیغمبر کی بشریت کو توحید سے بھی مقدم کیا، کیونکہ بشریت انبیاء کے انکار کرنے والے آنے والے تھے۔ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ، گزشتہ لوگوں کو بھی ایمان اور ہدایت سے منع کیا، اِلَّا أَن قَالُوا أَبْعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَّسُولًا، کہ وہ بھی پیغمبر کو بشر نہیں مانتے تھے، کہتے تھے بشر تو ہے ہی، تو نبی نہیں ہو سکتا، اور یہ نبی مان رہے ہیں اور بشر نہیں مان رہے، حاصل دونوں باتوں کا ایک نکلا۔ طالب اچھی طرح سمجھ لے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسین اور کامل زندگی لے کر کے آئے، عقائد بھی بالکل واضح ہے، صاف ستھرے ہیں، اور اعمال بھی اتنے آسان، بہترین، عمدہ۔ ایک عام امتی بڑی آسانی سے اپنے پیغمبر کا اتباع کر سکتا ہے۔ ایک بادشاہ کی نقل کرنا کتنا مشکل ہے، اس جیسے محل بنانا پڑے گا، فوج رکھنا ہوگا، ملکوں کا اختیار کنٹرول کرنا پڑے گا، خزانہ بھرنا ہوگا، تاج اور تخت سجانا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کو کتنی سہولتوں کے ساتھ عزت عطا فرمائی۔ پیغمبر نماز پڑھ رہے ہیں، امت پر نماز فرض ہے۔ پیغمبر خوب روزے رکھتے تھے، 1 مہینہ روزہ فرض ہوا۔ پیغمبر پر زکوٰۃ کی آیتیں نازل ہو گئی ہے، امت پر زکوٰۃ فرض ہو گئی۔ پیغمبر نے حج کیا بیت اللہ شریف کا، امت پر زندگی میں 1 مرتبہ حج بیت اللہ فرض ہوا شرائط کے ساتھ۔ پیغمبر نے بڑی محبت اور عشق کے ساتھ عمرہ کیا، دقت پیش آئی، رکاوٹ ہو گئی، واپسی ہوئی، اللہ کو رحم آیا، سورہ فتح نازل ہوئی، اور یوں مکہ مکرمہ ہمیشہ کے لیے فتح ہوا، اور اس کی وجہ سے آپ کے دلائل اور سچائی کے فتوحات کے جھنڈے آسمان و زمین میں نصب ہو گئے۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے یہ سارے فتوحات پیغمبر آپ کو دے دیے۔ ہمارے پیغمبر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بڑی آسان ہے۔ کان یحب الدباہ، لوکی کدو پسند فرماتے تھے۔ منڈی میں ہر سبزی 15 روپے کلو ہوتی ہے، لیکن لوکی 3 روپے کلو بکتا ہے۔ یہ پیغمبر کا معجزہ ہے۔ حضرت ٹھنڈا گوشت بھی پسند فرماتے تھے، فریج سے نکالو، گرم کرنے کی ضرورت ہی نہیں، حضرت ٹھنڈا کھا چکے۔ اللہم صلی وسلم علی النبی، خدا یہ سہولت والے پیغمبر پر درودوں کی بارش فرما۔ ہمارے پیغمبر کا لباس دیکھو کس شان و شوکت سے، انسان زمین پر چلتے ہوئے ملائک کی شکل کا ہو جاتا ہے۔ پیغمبرانہ کیفیت دور کر لو، آستین نہیں ہوں گے، پانچے نیچے پڑے رہیں گے، آدھی شلوار ہوگی، آدھی نہیں ہوگی کہ جی یہ انگریزوں کا لباس ہے، یہ یہود کا لباس ہے، یہ کھلاڑیوں کا لباس ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر میدان کے شاہ سوار ہے، پوری زندگی حسین اور جمیل کر کے آپ کو دی گئی ہے۔ اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع فرض ہے۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، اللہ تعالی کا فیصلہ یہ ہے کہ پیغمبر کا اتباع اور اطاعت ضروری ہو۔ اللہ، یہ
تو میں تمہیداً باتیں دہراتا ہوں تاکہ جو نئے بھی آئے ہیں وہ بھی ایمان سمجھے اور اعمال سمجھے، اور انہیں بھی پتہ چلے کہ توحید بیان ہو رہی ہے اور توحید بہت ضروری ہے۔ توحید کا عقیدہ اسلام میں ایسا ہے جسم میں روح، ہر جگہ اس کی ضرورت ہے۔ جس جگہ سے روح نکل گئی وہ جگہ، وہ عضو، وہ انگلی، وہ گوشت کا حصہ، وہ جسم کا ٹکڑا کاٹنا پڑے گا، پھینکنا پڑے گا۔ مشرکین کیوں مارے جا رہے تھے اور قتل ہو رہے تھے؟ توحید نہیں تھی ان میں، واجب القتل نے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، مارو انہیں یہاں تک کہ ان کا یہ فتنہ ہی ختم ہو جائے۔ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور اللہ کا دین توحید کا وہ ہر جگہ چلنے لگے۔ اللہ تیرا شکر و کرم۔ عبادات، جس عبادت کو جس پہلو سے دیکھیں گے اور پکڑیں گے، اللہ کی الوہیت، اللہ تعالی کی عظمت خداوندی، شہنشاہیت مطلقہ، شان الوہیت اور شوکت الوہیت آپ کو نظر آئے گی۔ اسی کو توحید کہتے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی مسائل لے کر کے آئے تھے۔ یہ توحید جو حضرت بیان فرماتے تھے، اس کا پہلا مرکز مکہ مکرمہ ہے۔ وہیں آپ پیدا ہوئے، وہیں آپ کو نبوت دی گئی، وہیں آپ پر قرآن نازل ہونا شروع ہو گیا۔ اللہ، اور جب آپ نے ہجرت فرمائی پھر وفات تک مدینہ منورہ اسلام کا دوسرا مرکز بنا، اور قیامت تک دونوں مرکز رہیں گے۔ اس لیے مسلمان کہتے ہیں حرمین شریف ہے، دونوں مقدس جگہ ہیں۔ آہا، تقدس کا کیا کہنا ہے۔ قرآن پاک جب ان مقامات کا ذکر کرتا ہے تو کس شان سے کرتا ہے؟ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ امام رازی نے لکھا ہے کہ تین اور زیتون اور طور سینین کو پہلے ذکر کیا اور بلد الامین کو بعد میں، اس لیے کہ یہ تینوں گواہ رہے کہ مقدس مقام مکہ مکرمہ ہے۔ حج اور عمرہ تو مکہ میں ہوگا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب عمرے کی خواہش ہوئی تو آپ مدینہ منورہ سے احرام باندھ کے مکہ تشریف لائے، اور جب آپ کے حج کا ارادہ ہوا سن 9 میں، سن 10 کے آس پاس، تو آپ نے احرام باندھا اور 1.25 لاکھ صحابہ کرام کے ساتھ۔ بعض مورخین کہتے کل 5 لاکھ نفوس شریک تھے۔ آپ نے حج فرمایا جس کو آسمان و زمین نے حجۃ الوداع کہا ہے، آخری حج پیغمبر کا۔ عجیب شہر ہے مکہ مکرمہ، کوئی مسلم مومن بغیر احرام کے داخل نہیں ہوگا۔ یا رب، اور ائمہ بات کرتے ہیں، لیکن وہ مرد میدان، مرد مومن، میدان علم و عمل کا شاہ سوار جس کو دنیا امام ابو حنیفہ کہتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے کسی صورت بغیر احرام کے وہاں جانا نہیں ہوگا۔ اور ابو حنیفہ وہ شخص ہے جنہوں نے سب سے زیادہ حج کیے ہیں۔ بعض علماء فرماتے 55 حج فرمائے، 55 حج۔ صحابہ سے سبق بھی امام اعظم نے حرم میں پڑھا ہے، مسند امام اعظم خسکسی میں ہے۔ اگر کوئی شخص مکہ مکرمہ جانا چاہے تو کسی کام سے بھی جائے، حج اور عمرے کا ارادہ نہ بھی ہو
تب بھی امام ابو حنیفہ کی فقہ میں یہ کہ احرام باندھ کے جائے گا۔ مسلمان کیسے آپ کریں نا حج اور عمرے کی نیت، آپ کا اوپر ایمان کا حق ہے، آپ کا ایمان کی تفصیلی کتاب قرآن لانے والا پیغمبر، پورا دین آپ کا مکہ مکرمہ میں آیا ہے، آپ وہاں بغیر حرام کے نہیں داخل ہو۔ اور یہ اجازت دی گئی ہے کہ احرام گھر سے باندھے افضل ہے، لِأَنَّهُ أَدْوَمُ تَحْرِيمَةً فَيَكُونُ أَزْيَدَ مَشَقَّةً فَيَكُونُ أَعْظَمَ أَجْرًا، دیر تک پریشان ہوگا اور احتیاط کرنی پڑے گی۔ احرام خالی تولیے باندھنے تو نہیں ہے، ناکردنیوں سے بچنا ہے، مکھی اور مچھر مارنے تک سے بچنا ہے، اپنے بالوں سے بھی بچنا ہے کہ آپ کے ہاتھ سے نہ ٹوٹے ورنہ جرمانہ دینا پڑے گا۔ آپ نے حرام باندھا ہے، آپ سے یہ مکھی کیسے مری، مچھر کیسے مرا ہے، خبردار۔ اللہ، حدیث شریف میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں بیٹھے تھے، بخاری میں ہے، آپ کی خدمت میں ایک اعرابی آیا، دیہاتی، زبردست جبہ پہنا ہوا ہے، خوشبو سے لت پت، جتنی خوشبو تھی سب اپنے اوپر ڈالا ہوا، اور حضرت سے کہتے ہیں میں نے احرام باندھا ہے، میرے لیے جائز ہے جبہ پہننا اور خوشبو لگانا؟ بس یہ کہنا ہی تھا کہ حضرت مبارک کی آنکھیں بند ہو گئی اور وحی کی کیفیت شروع ہو گئی۔ جب آپ پر وحی آتی تو صحابہ کرام فوراً آپ کے اوپر چادر ڈال لیتے تھے، اور ایک خاص قسم کی ہیئت اور حرارت محسوس ہوتی تھی۔ چاروں طرف صحابہ بیٹھے، کچھ دیر بعد آپ نے آنکھیں کھولی اور وحی کی کیفیت ختم ہو گئی۔ آپ نے کہا اَيْنَ السَّائِلُ عَنِ الْإِحْرَامِ، اور احرام کے بارے میں پوچھنے والا کدھر گیا؟ صحابہ پکڑ کے لے آئے، ادھر آؤ۔ فرمایا انتزع جبتک، فوراً جبہ اتارو، وغسل طیبک عن جسدک، اور خوشبو فوراً دھو ڈالو۔ احرام میں خوشبو نہیں لگا سکتے، احرام میں سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے۔ یہ روایت میں نے اس لیے آپ کے سامنے پیش کی کہ آپ کو عقل آئے اور پتہ چلے کہ ان مسائل کے لیے بھی ہمارے پیغمبر کو خدا کی وحی ہوئی، کیسے کامل و اکمل دین ہے۔ اللہم صلی وسلم علیہ۔ یہ مسائل بھی خالی اختراعی اور شہرت والے نہیں، وحی کے مسائل ہیں۔ چنانچہ حدیث میں ہے کہ جبریل آئے اور جبریل نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ کے حدود متعین کیے کہ حضرت یہاں تک حرم ہے اور اس کے باہر ہل ہے، ہل مانا غیر حرم والی زمین، اور پھر فرمایا مدینہ منورہ کے لوگ آنے لگے تو بہتر ہے وہیں سے احرام باندھے، لیکن مکہ اور ارض حرم آنے سے پہلے ایک اور جگہ مقرر کی، اس کو ذوالحلیفہ کہتے ہیں۔ آج کل آباری علی ہے کہ مدینہ منورہ اور اس سمت کے لوگ جب بغیر احرام کے روانہ ہو تو وہاں تک پہنچ کے رک جائے احرام باندھنے۔ عراقی ذات العرق سے، نجد کے لوگ ذات القرن سے، اہل یمن یلملم سے، دنیا کے 4 کونے ہیں اور اس کو 6 پہ تقسیم کیا سہولت کے لیے، 6 حصے مقرر کیے کہ اس سمت کے لوگ جب یہاں پہنچیں گے
پہنچنے سے پہلے پہلے ایک جگہ مقرر کی، اس کا نام رکھا میقات، میقات الحرم۔ ابھی حرم کی سرزمین تک 300-400 میل علاقہ باقی ہے، اس سے بھی زیادہ، لیکن اس سے پہلے پہلے آپ ادب سے ہو جائے۔ آداب سیکھے، بڑی پاک سرزمین ہے، بڑی مقدس جگہ ہے۔ اور اگر کوئی شخص کلمہ گو عاقل بالغ مسلم اس مقررہ جگہ سے بھی آگے بڑھا اور جا رہا ہے حرم شریف مکہ مکرمہ، تو اس کو فوراً حکم دیتا ہے شریعت واپس ہو جائے اور وہاں جا کر کے وہاں سے حرام باندھو۔ آپ نے حرام نہیں باندھا ہے، نہیں واپس ہو سکتا ہے۔ مکہ مکرمہ پہنچ کر آپ ایک بکرا یا ایک مینڈا یا گائے کا ایک حصہ اس جرم میں دم دے دے کہ آپ نے حد توڑی ہے، بغیر حرام کے آپ حدود میں داخل ہو۔ اللہ، جو لوگ حرمین شریفین جاتے ہیں بنیت حج ہو یا بنیت عمرہ، وہ بغیر حرام کے نہیں داخل ہو۔ امام اعظم نے تو کہا اگر تجارت بھی کرے، سودا سلف کے لیے کوئی مکہ جائے پہلے عمرہ کر لے۔ ہوتا کون ہے؟ سودا سلف بعد میں دیکھا جائے، خبردار۔ ایئرپورٹ والے اور فلاں والے اپنے ساتھ چادریں رکھو، جدہ میقات و اہل مکہ، آپ کی فلائی جدے میں ہے، ٹھیک ہے، آپ جدہ آ جا سکتے ہیں، لیکن جب آپ کا دل چاہے، اور اللہ ہمیشہ ایسا دل دے جو چاہے کہ میں جا کے حرم شریف میں ایک نماز پڑھتا ہوں دعائیں مانگنے، تو اسی طرح یہ لباس میں وہاں نازل ہو جاتا ہے۔ اس کو یہ پتہ نہیں ہے اوپر سپر کہ یہ جرم اور گناہ ہے، نہیں، آپ حرام باندھ دے، فوراً غسل کر لے یا وضو کر لے اور 2 تولیے لپیٹ لے، اوپر نیچے سلسلائی چیزیں سب ہٹا دے اور نیت کر لے۔ عمرے میں کیا ٹائم لگتا ہے؟ حرم داخل ہو جائے، طواف کر لے، 15-20 منٹ، زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ، 2 رکعت پڑھ کے زمزم کا پانی پیے، سیدھا سامنے صفا مروہ ہے۔ تمہیں اپنی صحت عافیت دونوں ٹانگوں کے جوڑ سے شرم نہیں آتی کہ تمہارے لیے یہ بھی بڑا بوجھ اور وزندار بنا ہے؟ تم کمرے کے اندر ٹھنڈے ایئر کنڈیشن کے عادی ہو، آج حرم میں وہ ٹھنڈ برس رہی ہے کہ دنیا نے وہ باغ میں بھی نہیں دیکھی ہوگی، موسم بہار میں بھی نہیں دیکھی ہوگی۔ پیغمبر خدا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے قدردان تھے جب سے آپ نے ہجرت فرمائی تھی۔ آپ اس وقت سے اس ارادے میں تھے کہ کوئی موقع بنے اور میں حرم شریف جاؤں اور عمرہ کر لوں۔ رات کو میں نے تفصیلی قصہ سنا ہے، اور ہر فجر کے بعد صحابہ سے پوچھتے حل رأى احدکم اللیلۃ البارحہ، رات کو کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ آپ وہاں مکے جانے کا خواب سننا چاہتے، ایک دن آپ نے کہا میں نے دیکھا، خواب سنایا اور صحابہ کو جوش آیا۔ 1400 صحابہ بما قربانی کے جانوروں کے عمرے کے لیے روانہ ہو گئے۔ مکے کے مشرکوں کی بد نصیبی اور بدبختی تھی کہ انہوں نے حدیبیہ پر روک لیا، آگے بڑھنے نہیں دیا، اللہ کے نبی کو تکلیف پہنچائی، خدا کو غصہ آ گیا اور سورۃ فتح اسی میدان میں نازل ہوئی۔ فرمایا ابھی تو آپ واپس جا رہے ہیں، جب دوبارہ آئیں گے مکہ آپ کا ہوگا۔ کہتے ہیں صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، مگر صبر کے لیے سینہ فولاد کا چاہیے۔ کبھی بھی کسی صبر کے بعد کسی کو کڑوا نہیں ملا ہے پوری دنیا میں، مگر لوگ صبر جانتے نہیں اور نہ صبر مانتے، اس مجبوری کو صبر کہتے ہیں۔ نہیں، 1400 کا لشکر جرار موجود ہے اور وہ مکے والوں کی پٹائی کر چکے ہیں بدر، احد و خندق میں، وہ دلیر ہو چکے ہیں الحمدللہ۔ آپ نے کہا یہ حرم خدا ہے، خدا کا پیغمبر ہوں میں، جہاں تک مجھ سے ہو سکے سب کچھ دے دوں گا، حرم میں خون نہیں گراؤں گا۔
اللہم صلی وسلم علیہ، کیونکہ حضرت سے زیادہ مکے کی سرزمین کی قدر کون جانتا ہے؟ آپ نے کہا یہ حرم کی سرزمین ہے، یہاں پر خون کا قطرہ نہیں گرنے دوں گا جہاں تک مجھ سے ہو سکے. اور 59 ہجری میں جب آپ آئے، آپ کو اللہ نے کہا تھا اب آپ کے لیے یہ حلال ہے، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ. مارے انہیں، اب کس کی پٹائی لگا. اور جیسے ہی حالات سازگار ہو گئے، مشرکین یا تو مسلمان ہو گئے یا تائب ہو گئے یا کسی کے پناہ میں آئے، بھاگ بھوک گئے. آپ نے اعلان کیا الا ان مکہ حرم منذ خلقہ اللہ، جس دن سے مکہ اور یہ جگہ پیدا ہوئی یہ محترم ہے. اور آپ نے فرمایا کسی کو یہاں خون گرانے کی اجازت نہیں، مجھے بھی چند لمحوں کے لیے اجازت ملی تھی. ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالامس، بخاری 25-35 مقامات. اب دوبارہ حرمت اٹل ہو گئی جیسے پہلے تھی. اگر آئندہ کسی نے یہاں پر خون گرانا چاہا، دنگا فساد کرنا چاہا، اور دلیل میں یہ میرا آنا پیش کیا، تم کہو اللہ نے اپنے نبی کو اجازت دی تھی، تمہیں اجازت نہیں ہے. یہ مخصوص مسئلہ ہے. اللہم صلی وسلم علیہ. اللہ، احرام ایک کیفیت ہے. انسان جب مر جاتا ہے تو اس کو کفن پہنایا جاتا ہے. وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتا رہتا ہے بھائی کو، والد کو، دوست کو. ایک عبادت شریعت نے ایسی مقرر کی، کہا تو خود بھی کفن پہن کے دیکھا، کیسے پہنو گے؟ احرام میں سلا ہوا کپڑا منع ہے، خوشبو منع ہے، بال ناخن کاٹنا لینا منع ہے، خوشبو والا تیل مسالہ وہ سب منع ہے. یہ ایک کیفیت ہے مجذوبانہ اور مستانہ. خدا کے دربار میں پیش ہوتے ہو، اس جیسے بناؤ سنگار تو کر نہیں سکتے تھے، تو وہ جو سفر آخرت کی کیفیت ہے چلو وہ اپنا لو. کفن پہنے ہوئے ہوتے اور تولیے اور سفید کپڑے اور ان سلے ہوں گے، سلے وہ نہیں پہن سکتے. بعض لوگ عجیب ہوتے، شرائع میں دخل دیتے. ایک شخص دیکھا گیا کسی پیری مریدی سے متعلق تھا، یہ بڑے کمکل ہوتے، مریدوں کے سامنے بڑے بنتے ہیں اور کمال ہوتا نہیں ہے، تو پھر جال سازی کرنی پڑتی ہے. سوٹ پہنا ہوا، سوٹ. میں نے کہا تم کہاں سے آئے ہو، کوئی جگہ بتا دی. اس طرح تو نہیں پہننا چاہیے. حضرت یہ میں نے گون لگایا ہے، سلائی نہیں کی ہے. میں نے کہا پھر اس طرح وصیت بھی کر لے آپ کہ آپ کے جنازے میں پھر اس طرح گون استعمال ہو جائے. سب لوگ تو کفن میں جاتے اور آپ گون لگائے ہوئے جوڑے میں جائیں گے، منکر نکیر آتے ہی تب پڑے لگا دیں گے. یہ کون بدماش آیا ہوا؟ وہاں تو فقیری چلتی ہے، بدماشی نہیں چلتی. خدا کا کرنا یہ تھا، وہ چلا گیا طواف کر کے میزاب کے نیچے نفل پڑ رہا تھا، بارش آئی اور بارش ایسی ہوئی کہ صرف وہ بغیر کپڑوں کے نظر آ رہا تھا کہ شرطے ان کو پکڑے ہوئے اور اپنے لباس ان کو جگہ جگہ سے چادریں ڈالے ہوئے ہیں. میں نے کہا جس نے پیغمبر کے طریقے کے خلاف کیا وہ دونوں جہانوں میں ذلیل ہو جائے. یہ ہیلے حوالے بنی اسرائیل کی طرح. چند لمحے ہوتے ہیں، یہاں سے آپ جدہ پہنچیں گے 1-2 گھنٹے لگ جائیں گے، اور وہ بھی سب میٹر چالو ہے، گھبرائے نہیں جتنی دیر وہاں لگے. بڑا ملک ہے، بڑا دربار ہے، ان کو بھی حق ہے، پوچھ گچھ تو کرتے ہیں، پریشان ہے بہت زیادہ. مجھے ایک دفعہ ایک بزرگ کا پتہ چلا تھا، پر جب میں پیش ہوا تو بھی بات چیزیں چیک کی.
تو میں نے وہ امیگریشن والوں سے کچھ بات چیت کی تو مجھے دیکھ کے آنکھوں میں آنسو آئے. مجھے کہا میرے ساتھ آئیے. اندر لے گئے, ایک آدمی دکھایا جس کی داڑھی میری داڑھی سے 2 گنا بڑی تھی, اور ایک قرآن شریف تھا اس کے پاس بہت بڑے سائز میں, جس کے ہر صفحے میں ہیروئن پڑا ہوا تھا. وہ مجھے کہتے ہیں آپ بتائیں شیخ, ہم بھی مسلمان ہیں اور اسلامی ملک کے مزدور و نوکر ہیں, ہم آپ کی خدمت کے لیے کھڑے ہیں یا آپ کو تکلیف دیں, ہم کیا کریں ان کے ساتھ؟ یہ جو پکڑے جاتے ہیں ہمارے پورے خاندان جرمانہ ہو جاتے. اللہ نے اس لیے تو کہا کہ اس مقدس جگہ میں بھی ایسے لوگ ہیں, تو پھر پورے عالم سے جو لوگ آتے ہیں سب حج والے اور عمرے والے نہیں ہوتے ہیں, بہت سارے معاصی والے ہوتے ہیں. اس لیے مجھے اس ایک جملے پر اشکال ہے جو عوام کہتے ہیں بلاوا آ گیا, بلاوا کیا ہے؟ پہلے دیکھو کہ مال حلال کا ہو, نیت عبادت کی ہو, اس سرزمین کے آداب شائع نشان طریقے سے نبھا سکو. اگر یہ سب شرائط و آداب ہے تو واقعی بلاوا ہے. استاد محترم مولانا محمد یوسف بنوری رحمت اللہ علیہ بے انتہا حج اور عمرے کرتے. اس زمانے میں یہ رواج نہیں تھا کہ کوئی ہر سال حج یا عمرہ کرے, مولانا جاتے تھے. ایک دن فرمایا میں بہت تھک گیا, میری ٹانگیں بھی کمزور ہو گئی, چلنا دشوار ہے, بس میں نہیں جاؤں, اب کے نہیں جاؤں گا. کیونکہ وہاں جانا اور عبادت کرنا کوئی ہمتی باشد, کوئی خاص ہمت چاہیے. کوئی وہ جائے اور وہاں ہوٹل میں پڑا رہے, بد نصیبی ہے, پھر اس کی جگہ گھر میں پڑے رہتے. وہاں جائے اور پھر حرم جانا نصیب نہ ہو تو یہ تو اور مہر شقاوت لگ رہی ہے. ہاں معذور ہے, بیمار ہے, بوڑھا ہے, یا خواتین ہیں, ان کو علماء نے اجازت دی ہے کہ وہ ہوٹل میں گھر میں بھی عبادت کرے, وہ حرم کے حکم میں, لیکن کوئی وجہ تو ہونا چاہیے. حضرت فرماتے تھے کہ میں نے خواب دیکھا کہ اس سال جتنے لوگ حج کریں گے ان کے نام کا پتھر نصب ہو رہا ہے. تو کہا سب سے پہلے اعلان ہوا کہ یوسف بنوری کا پتھر پہلے لگاؤ. حضرت نے خواب دیکھا اور بڑے خوشی سے رو رہے تھے. پھر بھی حضرت نے پاسپورٹ نہیں بھیجا. وہاں سے حکم آیا, سفیر آیا کہ آپ کا پاسپورٹ مانگا ہے, اپنے 4 خادموں سمیت چلیے. یہ بلاوا تو یقیناً ہے, اس شان کا بلاوا. باقی عام ہم جیسے گناہگار جو جاتے ہیں وہ سرزمین ہمیں برداشت کر لے تو یہ اللہ کا بڑا احسان ہوگا. بڑا مقام اور مرتبہ ہے. جہاز میں باقاعدہ اعلان ہو جاتے ہے کہ میقات آ رہا ہے. جو بنیت حج یا عمرہ چلتے ہیں ہوائی جہاز سے تو نیت یعنی احرام باندھنے کی جگہ پہلے آ جاتی ہے اور جدہ بعد میں آیا ہے. تو فقہائے حنفیہ کہتے ہیں کہ پھر یہ پہلے سے احرام باندھے, جدہ احرام سمیت اترے. البتہ سمندری جہاز کا راستہ علیحدہ ہے, وہ تو اب ختم ہو گیا. جس زمانے میں لوگ سمندری جہازوں سے چلتے تھے تو ان کو اجازت تھی کہ وہ جدہ پہنچ کر احرام باندھ دیں. اب بھی جن کا کاروبار جدے میں ہے اس ارادے سے جاتے ہیں اور پھر وہاں سے چاہے کہ عمرہ کر لے تو جدہ میقات و اہل مکہ. جب آدمی جدہ پہنچے تو پھر وہ مکہ مکرمہ کا میقات ہے اگر یہاں تک آیا تھا. لیکن اگر ارادہ حرمین شریفین جانے کا ہے مکہ مکرمہ کا تو جدہ اترنے سے پہلے میقات یلملم سے پہلے میقات یلملم تک اس کا احرام پہننے کا عمل مکمل ہونا ضروری ہے. کیونکہ میقات سے بغیر احرام کے حج اور عمرے والے کا گزر جانا گناہ ہے, دم لازم ہو جائے گا. توبہ استغفار علیحدہ, وہاں تو گناہ کے لیے نہیں جاتے, گناہ معاف کرنے اور اللہ کو راضی کرنے جانا ہوتا ہے. اس لیے احتیاط کی سنگین ضرورت ہے.
عمرہ تو چند گھنٹے میں ہو جاتا ہے وہاں پہنچ کے، پھر جب تک اللہ تعالیٰ وہاں رکھے تو اختیار ہے کہ 4 طواف پورے کرے روزانہ، کیونکہ 4 طواف کہتے ہیں کہ ایک عمرے کے برابر ہے، اور فقہاء کہتے ہیں کہ کثرت طواف عمروں کی کثرت سے افضل ہے۔ تاہم وہاں پہنچنے کے بعد اسے اختیار ہے کہ تنعیم جا کر عمرے کا احرام باندھے، یا جیران نہ جا کر عمرے کا احرام باندھے، یا حدیبیہ جا کر عمرے کا احرام باندھے، یا جدہ جا کر عمرے کا احرام باندھے۔ افضل اور بہتر مقام خود مکہ مکرمہ میں تنعیم ہے، جس کو مسجد عائشہ اور مسجد عمرہ بھی کہتے ہیں، کیونکہ ام المومنین حضرت عائشہ کا عمرہ رہ گیا تھا، تو پیغمبر نے ان کے بھائی عبد الرحمن کو کہا اعمرها من التنعیم، اپنی بہن کے ساتھ تنعیم چلے جاؤ، وہاں سے یہ احرام باندھے اور آ کے عمرہ کرے، ہم آپ کا انتظار کریں گے مکے کے راستے میں۔ جب عبد الرحمن اپنی بہن عائشہ صدیقہ کو عمرے کا احرام بندوا کے واپس لے آئے اور ان کا عمرہ مکمل ہو گیا، پر حضرت سے ملے تو آپ نے قافلے کو اندر جانے کا فرمایا۔ اس وقت سے لے کے آج تک 4 ائمہ اور پوری دنیا کے مسلمان اس بات پر متفق ہے کہ مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد افضل ترین عمرہ تنعیم کا عمرہ ہے۔ درمیان میں کچھ نادان علماء یا کم واقفیت والے مورخین، انہوں نے اس میں کچھ لچا پچا شروع کیا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ عمرۃ التنعیم افضل من سائر العمرات عند ابی حنیفہ و مالک، اوجز المسالک فی شرح الموطأ لامام مالک۔ تمام معتبر کتابوں میں یہ مسئلہ درج ہے کہ مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد یہ ایک مستقل مسئلہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ طواف ہو، لیکن اگر کوئی شخص روز عمرہ کرنا چاہے تو یہ بھی افضل عمل ہے۔ اگر کوئی شخص ہفتے میں 2-3 دن میں ایک عمرہ کرنا چاہے، یہ بھی بہترین عمل ہے۔ اگر کوئی شخص صبح و شام عمرے کرے، ابتدا میں جب آدمی جاتا ہے بڑا جوش ہوتا ہے، طاقت ہوتی ہے۔ میں نے ایک زمانے میں 19 دن میں 28 عمرے کیے تھے۔ اب حیران ہوتا ہوں کہ وہ اس نام کا کوئی اور آدمی تھا جو چلا گیا ہے۔ واقعی امام ابو حنیفہ سے منقول ہے کہ صحت کو نعمت سمجھو، خوب استعمال کرو، وہی شخص ہوگا اور اس جیسے عزائم پھر نہیں ہوں گے۔ بہرحال آداب تو اور بھی بہت زیادہ ہے۔ اللہ جل جلالہ ہم عاجزوں کا سفر عمرہ آسان فرمائے اور قبول فرمائے۔ جملہ حاضرین اور ان کے غائبین کو بھی ایمان، اعمال اور توبے کے ساتھ اپنے دربار میں حاضری کی سعادت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ استغفر اللہ۔ جو آگے بڑھ رہے ہیں وہ مواجہوں کا خیال رکھیں۔ لکھا ہے کہ کیا تمام انبیاء علیہ السلام نے کعبہ شریف کو دیکھا ہے؟ اس سلسلے میں کوئی صریح روایت تو نظر سے نہیں گزری، البتہ علی القاری نے مرقات شرح مشکات میں ایک روایت نقل کی ہے کہ انبیاء علیہ السلام جب قوموں کو تبلیغ کر کے اور قوم نہ سدھرتی اور پیغمبر تھک جاتے اور اللہ کے حضور فریاد کرتے، خدا ہم نہیں مانتے، بہت تکلیفیں ہیں، پریشان ہو، تو حق تعالیٰ فرماتے کہ آؤ کعبہ شریف، یہی آرام کرو، یہی رہو بس۔ اس پیغمبر کے بعد کبھی دوسرا پیغمبر آ جاتا اور کبھی اللہ اس قوم کو پلٹ دیتا، اٹھا کر کے دیہ مارتا اسے، کسی پر پہاڑ، ومنہم من خسفنا بہ اور ومنہم من اغرقنا، بعض غرق ہوئے، بعض دبائے گئے، بعض پہ پہاڑ پھینکے گئے۔ اس روایت سے یہ ترشح ہوتا ہے
کہ شاید جمیع انبیاء اور مرسلین نے کعبہ معلیٰ کو دیکھا ہے، زیارت کی ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، درمیان میں حضرت داؤد و سلیمان کے عہد میں جو 10,000 انبیاء بنی اسرائیل ہوئے ہیں وہ القدس تک آئے ہیں۔ سلام کے بعد پوچھتے ہیں کہ صدقے کی رقم مسجد کے چندے میں دی جا سکتی ہے؟ صدقہ نافلہ خیر کے کاموں میں کوئی سید سود کی رقم بغیر نیت ثواب کے کسی اور سید کو مدد کے طور پر دے، توبہ استغفر اللہ۔ سید کے لیے وہ زکوٰۃ حلال نہیں ہے اگر واقعی سید ہو، اور وہ برساتی اگر ہو، بعض علاقوں میں برسات ہوئی ہے، بہت سید پیدا ہوئے، وہ تو سید ہے ہی نہیں، ایسا نام سید رکھے۔ بہرحال سودی رقم کا اس طرح استعمال ناجائز ہے۔ بعد السلام پوچھ رہے ہیں کہ رافع و واسع و ہادی میں شران اب لگانا ضروری ہے؟ بہتر ہے، ضروری نہیں ہے، کیونکہ یہ الفاظ بغیر اضافت کے جائز ہے۔ مشہور ہے کہ 1.25 لاکھ بار کلمہ طیبہ پڑھ کر مرحومین کو بخشا جاتا ہے، اس کی حقیقت اور فضائل سے آگاہ فرمائیں۔ 77,000 اور 70,000 کی روایات فضائل ذکر میں حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا محدث سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نقل کی ہے، ممکن ہے 1.25 لاکھ کی بھی ہو۔ اکثر افراد اپنی زندگی میں بھی اس کا اہتمام کرتے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ مرنے کے بعد کس نے دیکھا ہے؟ بینک کے پیسوں سے عمرہ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ مہربانی وضاحت فرمائیں۔ بینک سے رقوم لینا بغیر سود کے جائز ہے، اور جائز رقم عبادت میں لگانا جائز ہے۔ ثاقب نام رکھنا بہتر نام ہے، النجم الثاقب۔ اگر میں 4 رکعت آج گھر پر پڑھوں اور 8 رکعت مسجد میں آ کر پڑھوں تو طریقہ ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں۔ فجر کی سنتوں میں اور مغرب کی سنت کون سی سورت پڑھنا چاہیے؟ کافرون اور اخلاص۔ بہشت زیور صفحہ 353 پر نظر ثانی حضرت مفتی ابو لبابہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن فجر کی نماز میں سورۃ الف لام سجدہ سورۃ انسان پڑھتے، لہٰذا ان سورتوں کو جمعہ کے دن فجر کی نماز میں مستحب سمجھ کر کبھی کبھی پڑھا کرے اور کبھی کبھی چھوڑ دے تاکہ لوگوں کو یہ نہ ہو کہ یہ لازمی ہے۔ یہ بہت سارے فقہاء نے لکھا ہے کہ فجر کی جمعے کی فجر میں الف لام میم سجدہ اور سورۃ دہر جیسے سورۃ انسان بھی کہتے ہیں، پیغمبر نے پڑھنے کا حکم دیا ہے اور یہ نہ پڑھنے کی باتیں کرتے ہیں کہ ایک دفعہ چھوڑا بھی کرے، تو اماموں نے بالکل ہی چھوڑ دیا۔ اب جنہوں نے لکھا ہے کہ ایک دفعہ چھوڑا کرے، یہ گناہ سب ان کو ہوگا۔ اور صاحب نہر نے لکھا ہے کہ علماء نے لکھا تھا کہ دوام نہ کرے، تو انہوں نے دوام علی ترک کر لیا، نہ پڑھنے پر دوام کر لیا۔ لیکن نصب الرایہ جلد 2 صفحہ 6 اور سیایا مولانا عبدالحی صاحب میں وضاحت ہے، اور موجم الصغیر جلد 1 صفحہ 181 182 عبداللہ ابن مسعود کی روایت میں ہے، وَكَانَ يُدِيمُ ذَلِكَ، ہمیشہ پیغمبر پڑھتے تھے۔ تو جن بزرگوں نے یہ لکھا ہے کہ ہمیشہ نہ ہو، ان کو یہ حدیث نہیں ملی، ورنہ ایسے غلط کبھی نہ لکھتے۔ پتہ چلا کہ اس پر دوام بھی سنت ہے کہ زندگی بھر کبھی نہ چھوڑنا، یہ بھی حدیث سے ثابت ہو گیا۔ اس لیے جنہوں نے لکھا کہ ایک آدھ دفعہ چھوڑے، یہ اس حدیث تک نہ پہنچ سکے۔ چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، دوام مستحب ہے۔ اگر کوئی شخص جہاد کا شوقین ہو، میدان جنگ میں خوب لڑتا ہو، لیکن جب مقام میں ہو یعنی جہاد سے واپس آئے نماز میں سست ہو، جماعت سے نہ ہو، داڑھی چھوٹی ہو وغیرہ، لیکن جہاد میں A1 ہو، تو کیا یہ صحیح ہے؟ یہ شخص تو کوئی جاپانی لگ رہا ہے، یہ مسلمان نہیں لگ رہا ہے۔ جس پیغمبر نے جہاد کو فرض کیا ہے وہ پیغمبر سب سے زیادہ بڑے نمازی تھے، اور اصل میں جہاد میں اس کی صحیح ٹکائی ہوئی نہیں ہے، اور نہ سیدھا ہو جائے گا۔ پھر یہ نمازیں درست کر لے، ورنہ جہاد سے اس کی مغفرت نہیں ہوگی۔ اس سے بڑھ کر جوش خروش نمازوں میں پیدا کرے۔ لبیک یا رسول اللہ کہنا کیسا ہے؟ شرک اور بدعت ہے۔ امام صاحب سورہ فاتحہ کے بعد کتنی دیر کے بعد سورت پڑھ سکتا ہے؟ بس سانس لے
سانس لے اور اس کے بعد سورج شروع کرے. حنابلہ و شوافی کیا پورا سختہ کر لے، یہاں تک کہ اگر مقتدی چاہے تو پیچھے فاتحہ پڑھ لے. الجہاد ماضٍ لی یوم القیامہ، یہ حدیث کون سی کتاب میں ہے؟ مسند امام احمد میں، مشکات شریف کے اوائل کتاب الایمان میں بھی ہے. خزانہ نکالنا کیسا ہے؟ خزانہ تو تیرے اختیار میں نہیں ہے کہ آپ نکالیں گے. اگر کسی جگہ نکل آیا اور وہ آپ کے ملک میں ہو اور اس پر یہ آثار نہ ہو کہ کسی اور کا ہے، تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ اس میں بھی خمس دینا پڑے گا. ایک حصہ بیت المال کو جو مسلمانوں کا ہو، ورنہ دین کے نام پر، اور 4 حصے آپ کے ہو. یہی اس کی زکوٰۃ ہے. آج کل گھروں میں بیت الخلاء غسل خانہ ایک جگہ بنائے جاتے، یہ نامناسب بات ہے. کم از کم درمیان میں ایک موٹا پردہ ٹانگ دے، کیونکہ پھر تو وضو و غسل کے وقت اور اس میں اختلاط ہو جائے گا، اور پاک پلیت میں اختلاط سے دنیا میں وسوسہ اور آخرت میں قبر کا عذاب ہوگا. بڑی دعائیں دی ہے، اللہ جزائے خیر دے. معلوم ہی کرنا ہے کہ باجماعت نماز میں ایک رکعت چھوٹ گئی، امام جب سلام پھیرے تو سلام کے کس لفظ پر کھڑا ہو جائے؟ دونوں طرف سلام پھیرے تب کھڑے ہو جائے، اور جب ایک طرف سلام پھیرے اور یہ یقین ہو جائے کہ سجد سہو امام کے ذمہ نہیں ہے تو آپ کھڑے ہو سکتے ہیں. اکثر ادارے لوگوں سے رقم لے کر اسلامی تجارت میں لگانے کا دعویٰ کرتے ہیں اور لوگوں کو ان کی رقم پر منافع دیتے ہیں. یہ نفع نقصان کی بنیاد پر کیا یہ جائز ہے؟ مجھے ایسے اداروں کا علم نہیں ہے. اگر وہ موحد اور نیک لوگ ہیں، امید ہے کہ وہ جھوٹ نہیں کرتے ہوں گے. نفع و نقصان تو شرعی تجارت ہے، جائز. ولی راضی نے پر ایک کتاب ہادی علم لکھی جو صنعت غیر منقود نویسی میں تحریر ہے. اس کو پڑھتے ہوئے ایک عام قاری الفاظ مفہوم کو سمجھنے میں الجھا رہتا ہے، جبکہ عام فہم میں ولی راضی نہیں ہوں، میں محمد ظہر ولی خان ہوں. یہ آپ ان کو لکھے، ان کے بھائی مولانا تقی اور رفیع کو لکھے. اس پرچی کا مجھ سے تعلق نہیں ہے، غلط فہمی کے شکار ہے آپ. کیماڑی ٹرمینل پر پاکستان اسٹیٹ آئل کی دفتر سے متصل ایک مسجد ہے جہاں آفس ٹائم کی جماعت تو ہوتی ہے، لیکن باقاعدگی سے 5 وقت جماعت نہیں ہوتی، جبکہ جمعے کی نماز کا باقاعدہ اہتمام ہوتا ہے. کیا ایسی مسجد میں جمعے کی نماز پڑھنا جائز ہے؟ درست ہے، فقہاء نے لکھا ہے جمعہ ویسے ہی میدان میں لوگ اکٹھے ہو کے پڑھ سکتے ہیں. سنا ہے کہ نو مولود کے ایک کان میں پوری اذان، دوسرے کان میں تکبیر کہی جاتی ہے. صحیح طریقہ کیا ہے؟ اس کے دائیں کان کے پاس اذان دینے والا قبلہ رخ ہو جائے اور اذان فجر دے دے، اور بائیں کان کے سیدھ میں اذان دینے والا تکبیر اقامت قد قامت الصلاۃ کے ساتھ کہے. اور سنت طریقہ ہے کہ اس وقت انگلیاں بھی کانوں میں دے دے. جی ہاں، جس طرح اذان و اقامت کا طریقہ یہی طریقہ ہے. ہدایہ میں کئی حدیث کے بارے میں صاحب تخریج نے لکھا ہے لم اجد لیس بدلیل لأن الحدیث لیس بموجود لأن احاطة العلوم لا تمكن لأحد من هؤلاء المتاخرين فضلا أن يكون من غير المقلدين. فلو قال أحد من حفاظ الحديث لم أجد كالحافظ ابن حجر وشمس الدين ذهبي وحافظ ابن القيم وابن تيمية فعسى أن يكون وجدانه رسيخا تاما وهو لا يجد هذا، عسى ألا أكون، والحق أحق أن يتبع ويقال بأن أحدا من بعض العلماء لا يمكن لهم أن يقولوا لم أجد وهو في الحقيقة لا يوجد، لأن العلم لله جل وعلا وسواه يتغمغم في جهلاته. تاہم کسی حافظ الحدیث پر اعتماد کا مسئلہ ہے، اور ہدایت کی تو اپنی اسانید ہے. اس لیے اگر ابن حجر درایہ میں لکھتے ہیں یا کوئی اور تو ان کی کمیل بھی ہے. ایسی تمام احادیث جمال الدین ذیلئی نے نصب الرایہ میں اور ابو زکریہ منبجی نے الجمع بین السنت والکتاب میں دفاع کیا ہے، اور تقریباً وہ احادیث مل چکی ہے. اجماع کا منکر کافر ہے تو حضرت ابوبکر کی خلافت پر اجماع ہے،
اور شیعہ نہیں مانتے تو کیا اس عقیدے کی وجہ سے وہ کافر ہو جائیں گے؟ جو لوگ اجماع کو حجت مانتے ہیں تقریباً اہل سنت والجماعت سب، ان کے نزدیک ابو بکر کی صحابیت یا خلافت کا منکر اور حضرت عمر کے صحابیت یا خلافت کا منکر کافر ہے۔ اگر کسی جانور کے تھن میں دودھ نہیں ہے، باقی 3 تھنوں میں دودھ ہے مگر ایک میں نہیں ہے، تو کیا ایسے جانور کی قربانی جائز ہے یا قربانی ہوگی یا نہیں؟ قربانی ہوگی، کیونکہ نصف سے کم عیب ہے۔ سفر کے دوران اگر مرضی سے روزہ رکھا جائے تو کوئی حرج تو نہیں، حدیث شریف میں ہے اگر تکلیف زیادہ ہو لیس من امبرم صیام فی سفر، پھر سفر کا روزہ کوئی ثواب نہیں۔ سفر کے دوران روزہ توڑنا ضروری ہے۔ بعض لوگوں نے سنا ہے کہ سفر کے دوران روزہ نہ توڑا جائے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے دوران، نہیں، سفر میں روزہ ناپسندیدہ ہے۔ آج کل بینک کے ذریعے جو چیزیں لی جاتی ہے اقساط پر، کوئی بھی چیز لینا ہو، گاڑی الیکٹرانک یہ وہ، یا پھر بعض چیزیں جائز اور بعض ناجائز، بہرحال بینکوں کا نظام سود سے خالی نہیں ہے، ان کے حق میں فتویٰ دینا آسان نہیں ہے۔ آپ پہلے اس وضاحت سوال میں کیا کریں کہ سود ہے یا نہیں۔ سود ہے تو مجھ سے کیا پوچھتے ہیں، وہ تو ہر مسلمان جانتا ہے کہ حرام ہے۔ صاحب ایسے جانوروں کے بارے میں جن کے سینگ نہ ہو قربانی جائز قرار دیتے، جو سرے سے سینگ نکلے ہی نہیں، لیکن نکل کر کے جو ٹوٹے ہوں ان کے لیے نہیں لکھا ہے۔ فرض نماز کے بعد دعا تو ثابت ہے، لیکن ایسی اجتماعی صورت جس میں امام دعا مانگے مقتدی آمین کہے، ما احب و سلف کے طور پر یہ بھی ثابت ہے، کیونکہ ترمذی میں ہے 3 آدمی ہے جن کو اللہ معاف نہیں کرے گا یا وہ خیانت کرتے ہیں، ان میں ایک وہ امام ہے جو اپنے لیے دعا مانگے اور قوم کے ساتھ نہ مانگے۔ یہ حدیث ادلا دلیل اصرح الصریح ہے کہ اجتماعی دعا قوم اور امام کا مل کر انفرادی سے افضل و بہتر ہے۔ شبلی کیا اس نام کے 2 بزرگ گزرے یا ایک جو سیرت کی تعریف نہیں ہوئے؟ ایک ہی ہے۔ حضرت ثانی بعض جگہ ان کی عبارت پر اعتراض کرتے ہیں۔ کوئی شک نہیں ہے علامہ شبلی مورخ بھی ہے اور بہت بڑے عالم ہیں، سید سلیمان کے استاد ہیں، اعظم گڑھ کے دارالمصنفین کے بانی اور رئیس تھے، علم میں کمال کو پہنچے تھے، لیکن چونکہ سر سید احمد خان کے گہرے دوست تھے اس لیے ان پر بعض اثرات تھے ان کے، اور سر سید ہندوستان میں نیچریت کا پہلا مبلغ ہے۔ مرزا غلام احمد نے تمام مسائل سر سید سے سیکھے۔ تفصیلات کے لیے مولانا محمد قاسم کی کتاب تصفیۃ العقائد دیکھنا چاہیے۔ شیخ عبد القادر جیلانی کی زندگی پر اردو میں لکھی ہوئی بہت ساری کتابیں اکثر بدعتیوں نے لکھی ہے، غوث اعظم غوث پاک اتھے دا گڑانگا دبڑانگا، وہ غوث اعظم کو جانتے ہی نہیں۔ عربی میں عبد القادر تمیمی نے کتاب لکھی ہے الیواقیت والجواہر بترجمۃ الشیخ عبد القادر، بہترین کتاب ہے۔ ہماری مسجد مغرب عشاء کی جماعت مسجد کے احاطے مسجد کے سامنے گھاس پر صفے بچھا کر ہوتی ہے، گرمی اور بجلی کی بچت کی وجہ سے اس پر کچھ حضرات کو اعتراض ہے، مسجد کو چھوڑ کر نماز جائز نہیں ہے۔ یہ اعتراض کی مسجد ہے، وہ بھی حدود مسجد ہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ اعتراض والے ویسے اندھڑے ہوتے ہیں۔ زیارت قبور لکھا ہے قبلے کی طرف پش کر کے اور میت کی جانب سے منہ کر کے، اس طرح نہیں۔ زیارت القبور کا سنت طریقہ یہ کہ میت کے پیروں کی طرف سے آئے اور سر کے سیدھ میں فاصلے پہ کھڑے ہو جائے، اگر اللہ ان کو توفیق دے تو دیکھ سکے۔ اور دعا مانگتے وقت چونکہ بدعتی اور مشرک یہ سمجھتے کہ شاید یہ بھی ہمارے جیسے قبروں سے مانگتے ہیں، احتیاطاً کہا ہے کہ قبلہ رخ ہو جائے، ورنہ سنت طریقہ ہر قبر پر یہی ہے کہ قبر کی طرف منہ کر کے دعا مانگی جائے۔ کتاب الصلاۃ تفصیل بیش زیور میں لکھا ہے کہ 362 صفحے پر اگر کسی نماز کی وجہ پہلے دن عید کی نماز نہ پڑھی جائے تو عید الفطر کی نماز دوسرے دن عید الاضحیٰ کی 12ویں تاریخ تک پڑھی جا سکتی ہے۔ یہ مسئلہ درست اور صحیح ہے۔ بعض بیماران نے اپنے شفا و صحت کے لیے خصوصی دعاؤں کی درخواست کی، اللہ ان سب کو صحت و شفا دے۔ میری بہن 5 سال سے پیٹ اور بڑی آنت خراب ہے، علاج کیا مگر فائدہ نہیں ہوا، کوئی وظیفہ اور علاج بتائے۔ ہر قسم کے کھانے بن کر کے صرف دہی اور لوکی کا شوربہ اور پودینے کی کثرت کرائے،
انشاءاللہ تعالی معدہ اور آنتڑیاں بحال ہو جائیں گی۔ سورہ تغابن 41 مرتبہ پڑھ کر دعائیں مانگے، پانی پر دم کر کے وہی پانی اس کو پلائے، دعا بھی مانگی جائے۔ میری بچی کافی بیمار ہے، آپ سے درخواست ہے کہ بچی کی صحت کے لیے دعا فرمائیں، اللہ صحت شفا دے۔ میری بہن کی بچیاں اکثر بیمار رہتی ہے، الضحیٰ نامی بچی شدید بیمار ہے، دعا فرمائے صحت کے لیے۔ یہ دعا تو بیماری نہیں ہونے چاہیے، وہ تو شعلہ ہے، اللہ اسے کمال صحت نصیب فرمائے۔ میرے اگلے مہینے امتحان میں کامیابی کے لیے آپ سے دعاؤں کی درخواست ہے۔ امتحان انسانیت کا ہو، درست ہو تو اللہ کامیابی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور اہل و عیال و احباب کا سفر عمرہ بخیر و عافیت مبارک فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرہ، اللہ آپ کو بھی شریک اجر و ثواب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، نستغفرک اللہم ونسألک السلام والعافیہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وعلی کل شیء قدیر۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ جن حضرات نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، اللہ ان کے حق میں دعائیں قبول فرمائے۔ جنہوں نے عاجز و فقیر اور رفقا اور قافلے کے سفر عمرے کے لیے دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں قبول فرمائے اور انہیں بھی اپنے محبوب اور اپنے آل و اولاد سمیت بار بار حرمین شریفین آنا جانا نصیب فرمائے۔ اور جنہوں نے اب تک حج نہیں کیا، اللہ ان کے لیے حج آسان فرمائے۔ جو عمرے نہیں کر سکے، اللہ ان کو عمروں کی توفیق دے۔ جن کے اور نمازوں میں جماعت میں مسائل و احکام میں کمی کوتاہی ہے، اللہ انہیں اس کو پورا کرنے اور درست کرنے کی صلاحیت و توفیق عطا فرمائے۔ یہ جتنے بیماروں کا تذکرہ ہوا، اللہ ان کو صحت شفا تندرستی عطا فرمائے۔ جو دیگر پریشانی میں ہے، کرب اور درد میں ہے، رب العزت ان سب کی نصرت اور مدد فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مساجد، مدارس، علماء و مشائخ، طلباء و مجاہدین اور ان کے محسنین و معاونین کی مدد فرمائے۔ اللہ تعالیٰ شہر کی فضائے سازگار بنائے۔ اللہ ملک بھر میں آئینی شریع کے نفاذ کے لیے فضائے سازگار بنائے۔ سیاستدانوں اور حکومت کے آپس کے تصادم میں اللہ ملک و ملت کو نقصان سے بچائے۔ اللہ رجال صالحین، متوحدین اور متسننین کو اقتدار اعلیٰ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی دعائیں قبول فرمائے، مشکلات حل فرمائے، پریشانیاں رفع دفع فرمائے، کونین کی عزت، سرخری و سعادت عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا